رجب ولایت اور علی کا مہینہ ہے، اور شعبان نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی معمولی سا دروازہ تھا، یہ تو خواہ مخواہ کی روایات بنائی گئی ہیں، یہ سب بغض علی ان کے زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی صحابی کی نہیں، حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اصل میں یہودیوں کی بنیادی سازش ہے، کیونکہ علی اتنا بڑا ہے، اس نے یہودیوں کا جناب ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ مومن کی جو عزت اور حرمت ہے اس کے خون کی، وہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ صحیح حدیث۔ ایک عام مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے، تو بتائیے علی المرتضیٰ تو امیر المومنین ہے۔ سارے صحابہ اکرام حیران بھی ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ کون ہوگا، اور دل میں تمنا بھی ہے کہ کاش کہ میں ہوں۔ صبح ہوئی تو پوچھا آئین علی، علی کہاں ہے؟ تو یہ دلیل ہے کہ علی اللہ کا بھی محبوب تھا، علی اللہ کے رسول کا بھی محبوب تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے علی کو حق کے پہچاننے کا پیمانہ بنایا۔ شہیدی صاحب کو اور حضرت صاحب کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ نے دونوں سے پوچھا، کعبے میں پیدا ہوئے، دونوں گول کر گئے۔ بھائی نہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں علی رب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ خود حضرت مولا کائنات نے ان کو جو ہے وہ سزا دی، اس زمانے میں بھی وہ پائے جاتے تھے۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے اگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا کا یہ خصوصی نشریات کا سلسلہ جو 13 رجب المرجب کے حوالے سے ہے، جشن ولادت باسعادت حضرت امیر کائنات مولا کائنات حیدر کرار شوہر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا، اور والد حسنین کریمین جناب حیدر کرار علی ابن ابی طالب، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اس شب کو ہم نے خاص طور سے کیوں منعقد کیا؟ اس لیے کہ ویسے بھی رجب کی شب ہے، دیگر اعمال پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور ہمارا یہ ہمیشہ سے حوصلہ رہا ہے کہ اہل بیت، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے فضائل اور مناقب ہم زیر بحث لا کے آپ کے سامنے نشر کرتے رہیں، تاکہ آپ اس مودت کو اپنے دل میں اتار لیں، اس لیے کہ یہ ہمارا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت کی صورت میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار تشکر کی صورت میں اور اس اجر کی ادائیگی کی صورت میں اگر کوئی کام اے ایمان والو کرنا ہے، لازماً کرنا ہے، وہ ہے اجر رسالت کی صورت میں مودت اہل بیت۔ لہٰذا ہم نے رجب المرجب میں اس خاص شب کو ترتیب دیا، اور پھر اس میں علماء کرام سے رائے لی، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ بنیادی سوال ہمارے وہی ہیں جو ہر دفعہ ہوتے ہیں، مگر آج اس پروگرام میں کچھ خاص سوال ہیں۔ کیا 13 رجب ہی کو حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ولادت فرماتے ہیں؟ کیا اس عظیم صحابی اور اہل بیت کے اس سپہ سالار کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے؟ کیا رجب المرجب میں ہونے والی نظر و نیاز شرعی طور سے صحیح ہے؟ کیا حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جو فضائل اور مناقب سنائے جاتے ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے یا حد سے گرا دینا ہے؟ مختلف موضوعات پہ جشن بھی ہوگا، جشن کا سماع بھی ہوگا، چپتے ہوئے سوالات بھی ہوں گے، مگر آسائش اور آرام اور آراستہ کرنے والے جوابات بھی ہوں گے۔ لہٰذا علماء کی اس نشست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے ایک منقبت، کیونکہ ہم آج آغاز بھی کر رہے ہیں اسی منقبت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی اس خوبصورت دی ہوئی نعمت کا شکریہ بھی ادا کریں گے، سماعت فرمائیے گا۔
وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے اور میری نظر میں فقط ایک علاج ہے ان کا میری نظر میں فقط ایک علاج ہے ان کا منافقوں کو جلایا علی علی کر کے منافقوں کو جلایا علی علی کر کے وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے نصیب اب نہ جگایا علی علی کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات رجب کی ہے اور پھر 13 رجب کے حوالے سے گفتگو ہو پڑی اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور مناقب کی بات آئی۔ میں اس بار بھی ایسے ہی پھیرا لگاؤں مگر علامہ صاحب کی طرف پہلے آؤں۔ جناب حضرت شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات، یہ رجب سے کیا مماثلت ہے، کیا وجہ ہے، اور پھر کیا یہ بات بھی واضح ہے، اس میں کوئی تردد تو نہیں ہے کہ آپ کی ولادت سے کعبۃ اللہ شریف کو مزین فرمایا گیا؟ اویس بھائی آپ کا سوال تو بڑا پیارا ہے۔ میں صرف ایک بات توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں، تو وہاں پر اختلاف آراء کا ہونا نیچرل ہے، لیکن جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ معارف زیادہ سے زیادہ بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کے دل اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کریم سے، نبی کریم کی آل سے، نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب سے لوگوں کے دل جڑتے چلے جائیں۔ لیکن وہ جو اختلاف بعض اوقات کبھی تاریخ میں، کبھی تفسیر میں، کبھی فہم میں پیدا ہوتا ہے، وہ میرا خیال نیچر کا حصہ ہے، تو اس کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کا تعلق ہے، نبی کریم کے کلام میں اگر آپ اصحاب نبی اور اہل البیت کے درمیان
جو کچھ نبی کریم نے بیان فرمایا ہے ان شخصیات کے حوالے سے، ان میں دیکھیں تو امیر المؤمنین کے بارے میں جتنے الفاظ، جتنی اصطلاحات، جتنے القاب، جتنی اوصاف اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں وہ شیعہ اور سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ایسی ہستی جو واقعی محیر العقول ہیں اس معنی میں کہ بعض ہمارے کرسچنز نے یہ بات لکھی ہے، خصوصاً جارج جورداق نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، اس کی کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ۔ اچھا، تو اردو میں شاید اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں تو خود وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو وہاں پر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ علی وہ ہے جس کی خصوصیات اور صفات کو چھپانے کی کوشش تمام دنیا نے مل کر کی، اور علی وہ ہے جس کے ان صفات کو دشمنوں نے اپنے بغض کی وجہ سے چھپایا اور دوستوں نے جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا، لیکن اس کے باوجود اتنے عرصے گزرنے کے بعد جب آپ تلاش کرتے ہیں تو علی کے کمالات آپ کو معراج پر نظر آتے کیا کہ ہیں۔ وجہ بھی یہی ہے کہ امیر المومنین کی ذات ایسی ہے جن میں بغض رکھنے والوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا، محبت رکھنے والوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا، لیکن ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ علی سے محبت میں لوگ اس انتہا تک چلے گئے کہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کسی اور فرد بشر کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہیں ملی جس طرح سے علی کی ذات کے بارے میں باتیں ملی، یہاں تک کہ ان کو لے جا کے نعوذ باللہ رب بنا دیا گیا اور اللہ کا درجہ دے دیا گیا۔ نعوذ باللہ۔ اور دوسری طرف بغض اس حد تک کہ علی علیہ السلام کے بغض میں یہاں تک کہا گیا وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ اللہ یعنی اکبر۔ یہ ان دونوں پیمانوں کے درمیان جب ہم علی کی ذات کو دیکھتے ہیں تو علی کی ذات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور سے خلق فرمایا ہے۔ انا وعلی من نور واحد نبی کریم کی اپنے کلام کا حصہ ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کمالات اور فضائل کو بیان کرنا اس لیے انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذا جو دو بڑی معروف احادیث ہیں شیعہ اور سنی دونوں میں ہے کہ علی کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا اور حب علی کو ایمان اور نفاق کے درمیان ریڈ لائن قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اور اسی طرح سے ایک اور کلام ہے کہ علی کو حق کی علامت قرار دیا گیا۔ آپ اگر پیمانہ کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے بناتے ہیں تو ویٹ الگ سے رکھتے ہیں اور اس ویٹ کو پیمانہ بنا کر آپ چیزوں کو تولتے ہیں کہ آیا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے علی کو حق کے پہچاننے کا پیمانہ بنایا، حق کو علی کے لیے پیمانہ نہیں بنایا، علی کو حق کے پہچاننے کے لیے پیمانہ بنا کر یہ کہہ دیا جہاں علی ہے وہیں حق ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں پر حق نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو آپ دعا احادیث میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نبی کریم کی دعا ہے اللہم ادر الحق کما دار علی، کہ حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو احادیث ہیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا مقام کیا مقام ہے۔ اس لیے روایات دو طرح کی ہیں، ایک سلسلہ جو ہے روایات کا وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رجب ولایت اور علی کا مہینہ ہے، اچھا، اور شعبان نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک سلسلہ روایات کا وہ یہ ہے۔ دوسرا سلسلہ خود رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیتا ہے، اچھا، اور شعبان کو نبی کریم کا اور رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ قرار دیتا ہے۔ یہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور اس میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان پاکیزہ اور مطہر مقدس ہستیوں سے اپنا رابطہ جوڑ لے تو جتنا ان مہینوں میں روزوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجاتوں کے ذریعے سے قریب تر پہنچے گا انسان، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب تر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے دروازے جو ہیں وہ ادھر ہی سے کھلتے ہیں، انسان ادھر داخل ہو تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مصعب، آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ میں نے تو ان سے پوچھا ہے، انہوں نے شاید اس بات کو ویل لیفٹ کر دیا، مگر دیگر خزانے انہوں نے بانٹ دیے، تقسیم فرما دیے کہ حضرت علی سے یہ مہینہ جوڑا جاتا ہے، تو اس میں اس بات کا اقرار تمام مسلمان کرتے ہیں کہ حضور حضرت علی کعبۃ الشریف میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی اور رجب کے مہینے میں ہوئی، 13 رجب میں ہوئی، کہ ذرا فضائل مناقب پیش فرما دیں۔ بے تحاشا فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مشہور ہے 13 رجب کو ان کی ولادت ہوئی۔ جی، ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی صحابی کی نہیں، حضرت علی کی ہے رضی واہ اللہ واہ، تعالیٰ۔ ماشاء اللہ۔
کہ خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ اکرام حیران بھی ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ کون ہوگا، اور دل میں تمنا بھی ہے کہ کاش کہ میں ہی ہوں، کاش کہ وہ میں ہوں کہ اللہ کے نبی کہیں آئے فلاں آ جائے۔ صبح ہوئی تو پوچھا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ تو یہ دلیل ہے کہ علی اللہ کا بھی محبوب تھا، علی اللہ کے رسول کا بھی محبوب تھے۔ فضائل ہر صحابی کی اپنی اپنی مناقب ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک خصوصیت ایک کی ہو دوسرے کی نہ ہو، دوسرے کی ہو تو تیسرے کی نہ ہو۔ جیسے ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا امین امتی، میری امت کا امین ہے۔ جیسے ابی بن کعب کو فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ، سب سے اچھا میرا قاری ابی بن کعب ہے۔ جیسے فرمایا کہ افرزہم، میراث میں علم الفرائض میں سب سے زیادہ جو جانتے ہیں وہ زید بن ثابت ہے۔ تو ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، واہ۔ لیکن حضرت علی کے مقام پہ قربان جائیے بے تحاشا حدیث ہیں کہ اللہ حضرت علی کی منقبت بیان کی۔ عشرہ مبشرہ میں دیکھیں گے تو حضرت علی آگے نظر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 جنگوں میں ہیں، حضرت علی ہر موقع پہ ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، سائے کی طرح نظر آئیں گے۔ بے شک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھوٹے سے تھے، آئے تھے اور پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی جسے کہا میرے دل کا ٹکڑا ہے، واہ واہ۔ جسے کہا من اذاہا فقط اذانی، جو میری بیٹی کو دکھ دیتا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ کو دکھ دیتا صلی ہوں۔ اللہ۔ جسے کہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ واہ۔ جس کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے آہا۔ جس کو اللہ کے رسول دروازے تک چھوڑ کے آیا کرتے تھے، اپنی بیٹی لخت جگر بیٹی کا نکاح حضرت علی کی کیا۔ تو یہ شان ہے، یہ کیا بات حضرت ہے۔ دیکھیں سب دیکھیں عنایت فرمائی رفیق سلفی صاحب نے، میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل پوچھے تھے، آپ نے سب کے بیان فرما دیے، اور ایون حضرت علی کی بھی بیان فرمائے اور باقی اصحاب کی بیان فرما دیے، اور اس کو بھی انہوں نے اقرار کیا کہ 13 رجب کو ولادت مناتے ہیں، بہت سے لوگوں میں روایات ہیں۔ تو آپ بھی ذرا مولود کعبہ کے حوالے سے بیان فرما دیں کہ آپ بھی اس کا اقرار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم معمولی آدمی نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیت ہے۔ اللہ کا کلام ان کی بابت نازل ہوا ہے، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال جو ہے وہ ولایت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بابت ہوگا۔ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ شہیدی صاحب کو اور حضرت صاحب کو کیا مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا کعبے میں پیدا ہوئے، دونوں گول کر گئے بھائی؟ نہیں گول نہیں کر گئے، چکور کر گئے۔ ٹائم ابھی میں بیان کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ دونوں حضرات آج اہل حدیث اور اہل تشیع ساتھ ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کو کوئی اتحاد کی کوئی صورت، اچھی بات ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، اس میں اختلاف والی بات کون سی ہے؟ اچھا، تو حضرت مولا کائنات علی، اور پھر دیکھیں ولادت کی بات ہو رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے بندے کو۔ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکیم بن حزام کے حوالے سے روایات ہیں، تو حضرت مولا کائنات کعبۃ اللہ میں پیدا ہوں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور کعبے کی عزت اور عظمت اور مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو دیکھنا ثواب ہے، وہاں زیارت کے لیے جانا، یہ سب روایات میں موجود ہے۔ خود نبی علیہ السلام مدینے سے کعبہ کی طرف گئے، حازم سفر ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ حضور نے اسی کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مومن کی جو عزت اور حرمت ہے اس کے خون کی، وہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ صحیح تو حدیث۔ ایک عام مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے، تو بتائیے علی المرتضیٰ تو امیر المومنین ہے، وہ تو امام المتقین ہے، وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے چہرے کو ابو بکر صدیق دیکھ کے کہتے ہیں ان کو دیکھنا عبادت ہے، اور میں اپنا کام بھی کرتا ہوں، ان کو بھی دیکھتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ دیکھیے ابھی شہیدی صاحب نے اشارہ دیا کہ دو طرح کے لوگ ان کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے، ایک وہ جو حد سے زیادہ حضرت علی کو، یعنی دیکھیے آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں علی رب ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، خود حضرت مولا کائنات نے ان کو جو ہے وہ سزا دی، اس زمانے میں بھی وہ پائے جاتے تھے۔ اور ایک وہ ہیں جو بغضی ہیں، جو آپ کسی اور کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، حضرت علی کے حوالے سے آئے گا تو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر۔ جناب یہ بغض کی علامات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ذکر علی یہ ایمان ہے، ذکر علی یہ سنت رسول ہے۔ واہ واہ۔ اور حضرت مولا کائنات، ابھی حضرت نے کہا کہ تمام جنگوں میں حضرت مولا نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے،
لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں حضرت مولا کائنات تشریف نہیں لے گئے، اور وہ ہوئی نہیں جنگ، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو اس موقع پر حضرت علی کو امیر بنایا مدینہ میں، اور حضرت علی ظاہر ہے جنگ کے میدان کے آدمی تھے۔ جی بدر میں آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ سب سے زیادہ کافروں کو آپ نے مارا، کوئی کہتا ہے 37 مارا، کوئی کتاب لکھتی ہے 24 مارے، صاحب جتنے مارے زیادہ تو علی نے مارے۔ اس دن سب سے بڑا آدمی قتل کرنے والا کافروں کو وہ علی ٹھہرا، یعنی اتنا بلند کہ جس کو جناب امیر حمزہ داد دے رہے ہیں، واہ علی کیا تو وار کر رہا ہے، تیرے وار پر میں قربان جاؤں، یعنی اتنا بڑا علی ہے وہ علی المرتضیٰ جو میدان جنگ میں، ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے خیبر میں، علی نے جو ہے وہ اس قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی معمولی سا دروازہ تھا، یہ تو خواہ مخواہ کی روایات بنائی گئی ہیں، یہ سب بغض علی ان کے زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وزیر حضرت نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا، ظاہر ہے جس کا انتخاب حضور کریں اور کہیں کہ کل اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، دو طرفہ محبت کا پیغام بھی اور فتح کی بشارت بھی علی نے وہ کر دکھایا۔ تو صاحب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اس جنگ میں گئے نہیں، اس غزوہ میں تشریف نہیں لے گئے، مدینے میں رہے۔ آپ کی آنکھوں میں ذرا آنسو سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں تو جنگ کے میدان کا آدمی ہوں، اور میں تو گردنیں مارنے والا آدمی ہوں، آج بھی یہودیوں کو حضرت علی سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے کبھی قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں پڑھا؟ کتنے لوگوں کو علی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، خیبر کو قتل کیا۔ یہ جو ذکر علی روکا جا رہا ہے نا، یہ اصل میں یہودیوں کی بنیادی سازش ہے، کیونکہ علی اتنا بڑا ہے، اس نے یہودیوں کا جناب ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، تیس نیس کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ قبیلہ بنو قریظہ والوں کو جب عیدی کی جو ہے سزا دی گئی تو کتنے لوگ قتل ہوئے، گردنیں زیادہ کس نے ماری؟ وہ علی تھا جو آگے بڑھ کے گردنیں مار رہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کل میری دشمنی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رسول نے کہا ان کی گردن اتارنی ہے تو سو گردن اتاریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ تشریف نہیں لے گئے۔ میں اسی بات کی طرف آتا ہوں۔ تو کہا علی کیوں روتے ہو؟ کہا میں تو جنگ کے میدان کا آدمی ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، تم مدینے میں رہو، تمہارا میرا وہی تعلق ہے جو موسیٰ و ہارون کا تھا، واہ 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 سبحان اللہ، وہی منزلت ہے، لیکن لا نبی بعدی، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، علی مجھ سے، میں علی سے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، یعنی دموں کا دمی۔ حضور نے علی کو اپنا خون قرار دیا، اپنا جسم قرار دیا۔ وہ علی وہ کتنا بڑا ہوگا، ذرا اندازہ تو لگائیں اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، کہ جس کے پاس آ کر سارے صحابہ علمی پیاس بجھاتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تمام روایات یہ بتاتی ہے کہ صحابہ میں بالاتفاق سب سے بڑا عالم علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں لولا علی لعلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ دقیق ترین مسائل، مشکل ترین معاملات حل کون کر رہا ہے؟ وہ جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حل کر رہے ہیں۔ اور اویس ربانی صاحب، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر ہم کیوں نہ قربان جائیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، ان کے خاندان نے قربانی دی، سارا خاندان کٹ گیا لیکن ہمارے لیے اسلام کو بچا کر چھوڑ دیا کہ یہ مولا کائنات کا خاندان ہے جن کی تربیت علی نے کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کون ہیں، تو حضرت علی سے پیار محبت ایمان کا حصہ ہے اور جہاں پہ الفاظ تھپ جائے، جو نہ کرے نا، آپ لڑے جھگڑے نہیں، ڈنڈا سوٹا لے کر جناب یہ ہو گیا بھائی، نبی نے بتا دیا علی سے محبت کرے گا تو مومن، علی سے بغض کرے گا تو منافق۔ تو بھائی جو بغضی ہے وہ منافق ہے، چھوڑ دیں، آپ جھگڑے میں پڑتے کیوں ہیں؟ ہم مومن اور ایمان کی بات کرنے والے ہیں۔ جہاں پہ الفاظ ہمارے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، وہاں پہ ہم وسیم عباسی صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے انداز میں، لہجے میں، ترنم میں، محبت میں، اور خاص طور سے ان چنیدہ اشعار سے حضرت علی کی اتنے فضائل اور مناقب ہیں۔ میں بات ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس پہ آپ کئی محفلیں کر سکتے ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کئی صحابہ کا تذکرہ کر دیا، میں خصوصیات کا ذکر کر رہا تھا کہ ہر صحابی کی اپنی خصوصیت ہے۔ جو مقام علی کا ہے وہ کسی اور صحابہ کا نہیں ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، یہ ذکر کر رہا تھا۔ اور آپ اس پہ گفتگو کرائیں تو آپ پوری رات بیت جائے گی حضرت علی کے فضائل مناقب۔ کیا کہنا وسیم عباسی صاحب، آپ ہی سارا
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین، تمہیں دخل دی ہے وہ عقیدت کے باب میں، تمہیں دخل دی ہے وہ عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر نصیر تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، ایک وقفے کی طرف بھی جائیں گے، مگر اس سے پہلے علامہ صاحب سے بھی ایک مختصر سی رائے لوں تاکہ اس موضوع کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ علامہ امین صاحب، رجب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، بہت ساری بدعتیں بھی رجب میں اضافی طور پہ آ گئی، مثلا روزے رکھنا یہ شرعاً ٹھیک ہے، پورے رجب کے روزے رکھنا، کیا رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں روزے رکھے استعداد کے ساتھ، اور پھر دعا بھی ایک دفعہ مسلم ہماری تصیح فرمائی کہ جو دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگار رجب کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، شعبان کو، پھر رمضان، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے دیکھی جا رہی ہیں؟ اب مجھے اجازت دیں میں کعبۃ اللہ میں امیر المومنین کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے علماء اکرام کچھ بولیں، میں ان سے استفادہ کروں، تو انہوں نے الحمدللہ بہت اچھی گفتگو کی، میں نے استفادہ کیا۔ اب کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، روایات اہل سنت کی شیعوں سے زیادہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جب تشریف لائی ہیں کعبۃ اللہ میں، درد ذہ کی کیفیت، کعبۃ اللہ کے دروازے اور دیوار میں بحث نہیں ہے، لیکن اب بھی اس کے کونے میں وہ دراڑ اب بھی موجود ہے، اچھا، جس کو ظاہر ہے مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، اور بڑے بہت دفعہ وہ جو رکن یمانی سے آگے جا کے دراڑ ہے اس کی بات جی فرما جی رہے ہیں۔ جی بہت دفعہ اس کو مسالہ لگایا گیا، بہت دفعہ خود خانہ کعبہ کو گرایا گیا، بنایا گیا، لیکن یہ نشان جب بھی بنایا گیا موجود رہا اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب یہاں پر تشریف لائی ہیں تو دیوار دو حصوں میں تقسیم ہوئی، آپ خانہ کعبہ کے اس جوف کعبہ میں تشریف لے گئی ہیں، دیوار برابر ہو گیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد جوف کعبہ میں موجود رہی ہیں، اللہ، 3 دن تک۔ اور ان 3 دنوں کے بعد جب حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، باقی آپ کے عزیز بزرگ آپ کے انتظار میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں،
اور جب تشریف لائیں تو آپ کی گود میں ایک بچہ ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں. پوچھا گیا کہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہا 3 دنوں میں اس نے آنکھیں نہیں کھولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے, اپنی آغوش میں جیسے ہی اٹھایا تو پہلی دفعہ اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی نگاہ جمال مصطفی پر پڑی. یہ آپ کی زندگی کی پہلی نگاہ ہے جو آپ نے جمال مصطفیٰ کے ذریعے سے جس کو سیراب کیا. سبحان اللہ. اب ذرا اس پر غور کریں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں محراب میں ان کو جگہ دی اور جنت سے خوراک آتی رہی, پھل فروٹ آتے رہے. پوچھتے رہے حضرت زکریا یہ کہاں سے؟ کہا کہ بے موسم ہو گیا اور بے موسم پھل ہے اور جنت سے ہے. لیکن جب درد ذہ کا موقع آیا, عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے لیے جن کو اللہ نے خلقت کا ایک اعجاز قرار دیا, بن باپ کے حضرت مریم سے اس بچے کی ولادت کے موقع پر مسجد کو خالی کر کے نکلنے کا حکم دیا گیا کہ یہ عبادت گاہ ہے, زچگاہ نہیں. اور آپ اگر پوری تفسیر پڑھیں ان مفسرین کی جو ان آیات کے ضمن میں جنہوں نے گفتگو کیا ہے, تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب مسجد سے نکلیں تو گئیں ایک ایسی جگہ جہاں پر ان کو کوئی نہ دیکھے. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب ایک خاتون جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس وقت اس کی زندگی کا سخت ترین موقع ہوتا ہے. اس وقت اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, مائعات کی ضرورت ہوتی ہے, لکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اللہ جو مسجد میں ان کو خوراک پہنچا رہا تھا جنت سے, یہاں پر جب حضرت مریم نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ خدایا مجھے کچھ چاہیے, تو فرشتے نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ مریم اس کھجور کے درخت کو ہلانا تاکہ کھجور تم پر گرے. صحیح. وہاں پر تو کوئی ایسی محنت کا حکم نہیں دیا گیا تھا. مسجد میں جب آپ تنومند تھیں, تندرست تھیں, کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن یہاں پر جب نقاہت سے, کمزوری سے, بہت زیادہ نڈھال خاتون, جب اس کو خوراک کی ضرورت ہو رہی ہے تو حکم ہو رہا ہے اس درخت کو ہلاؤ, یعنی محنت کرو. اور پھر کھجور کے دانے گرے اور آپ نے اس سے تناول فرمایا اور آپ کی نقاہت اور کمزوری دور ہوئی, اور اس کے بعد باقی واقعات تذکرہ کیے گئے, وہ بیان کیا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر نہ صرف یہ کہ امیر المومنین کی والدہ گرامی کو خانہ کعبہ آنے سے روکا نہیں گیا, مسجد الحرام کے حدود سے باہر نہیں نکالا گیا, بلکہ بلایا گیا, دیواروں کو چیرا گیا, آپ کو اندر جگہ دی گئی. 3 دن کوئی اس جوف کعبہ میں نہیں گیا. اب ان 3 دنوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا کھایا, کیا پیا, کیسے اس بچے کو سنبھالا, یہ اسرار خداوندی میں سے ہے, یہ اسرار اہل البیت میں سے ہے. اور جب اس عرصے میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے تنہائیوں میں اس بچے کو 3 دن پالا ہے, تو خود ان کو جس خوراک کی ضرورت تھی وہ کہاں سے آئی, یہ اسرار خداوندی میں سے ہے. اس طرح کی کوئی مثال آپ کو تاریخ میں کسی اور کے بارے میں نہیں ملتی. یہ خصوصیات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ملتی. اللہ اکبر. اور یہ سب کچھ قبل اسلام ہے, مطلب اس پہ ذرا توجہ ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں, ہم نے اصل میں بات کے جھگڑوں نے نا اہل البیت اور ان کے مقامات کے حوالے سے جو جھگڑے پیدا ہوئے اموی اور بعد کے ادوار میں, اس کی وجہ سے حتیٰ نبی کریم کے اجداد کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات پیدا کیے گئے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ خاندان خود نبی کریم کے اجداد کا پورا سلسلہ حضرت آدم تک اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے. لہٰذا یہاں پر اس طرح کی چیزوں کا وقوع پذیر ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اب جہاں تک رجب المرجب کی بات ہے, رجب چونکہ ماہ خدا میں سے ہے, اللہ کے مہینوں میں سے ہے, مقدس مہینہ ہے, عام طور پر بھی روزہ رکھنے کا ثواب ہے. لیکن جب آپ ماہ مبارک رجب کی بات کرتے ہیں تو رجب میں روزہ بہت زیادہ رکھنے کا ثواب ہے. اس لیے جب آپ رجب کا آغاز ہوتا ہے تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ پہلی رجب کو بھی روزہ رکھو, 15 رجب کو بھی روزہ رکھو, اور آخر رجب میں بھی روزہ رکھو. یہ کم سے کم ہے, یہ کم سے کم, 1-15-30 یہ کم سے کم ہے. لیکن اس کے علاوہ یکم رجب سے آخر رجب تک جتنا کر سکو روزہ رکھو, جتنا کر سکو صدقات دو, جتنا کر سکو قرآن کریم کی تلاوت کرو, جتنا کر سکو نمازیں پڑھو. مثلا یہ جو لیلۃ الرغائب ہے,
لیلۃ الرغائب پہلی شب جمعہ ہے رجب المرجب کے مہینے میں، اس کے لیے خاص اہتمام نبی کریم فرمایا کرتے تھے، اہل البیت نے خاص اہتمام کیا ہے، اور اہل البیت اور نبی کریم سے تعلیم حاصل کرنے والے ان کے قریبی شاگردوں نے، اصحاب نبی نے خاص اہتمام کیا ہے کہ ان راتوں میں نماز، ان ایام میں روزے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں۔ اگر اب بھی آپ اہل البیت علیہ السلام کی مناجاتیں دیکھیں تو سب سے زیادہ مناجاتیں یا رجب کی ہیں، یا شعبان کی ہیں، یا رمضان المبارک کی ہیں۔ ان تینوں مہینوں کو انسان کے قلب اور باطن کی تطہیر اور نورانیت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان یکم رجب سے محنت شروع کر دے اور وہ آگے عید کی رات تک مسلسل ان 90 راتوں اور ایام میں محنت کرے، تاکہ اس کے لیے عید الفطر حقیقی معنوں میں عید کہلائے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اب دیکھیں، مجھ جیسا آدمی ایسی جگہوں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ پہلے آپ سے سنا اور پھر وہ ذہن بنایا، اور پھر ابھی علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی، اور پھر دوبارہ سے ایک تردد ہے کہ رجب کے لیے یہ معاملات ہیں، پھر وہ ولادت کے معاملے میں بھی آپ اگر میری رہنمائی فرما دیں۔ سب سے پہلے تو ولادت کے متعلق یقیناً کعبۃ اللہ ایک پاک اور مقدس جگہ ہے، اس بات میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، اور عمومی طور پر پیدائش کی جگہیں وہ نہیں ہوا کرتی، جیسے حضرت نے ذکر کیا واقعہ پہلے بھی ہوا، خاتون آئی طواف کرتے ہوئے درد ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے تفاسیر کا بھی ذکر کیا علامہ صاحب نے اور لوگوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی فضائل، مناقب، مراتب بہت زیادہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہمارے پاس اتنا مواد ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مولود کعبہ ہونا ہوئے ان سے پہلے کا حضرت نے، مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، اگر ہوئے بھی صحیح ہیں، ان کی والدہ محترمہ نے وہاں ان کو جنم بھی دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو وقت آ گیا جب درد ذیل آ جاتا ہے، اور کہیں بھی آ جائے، ہو سکتا ہے یہ فضیلت ہو، لیکن اصل جو فضیلت ہے وہ مشن ہے، مشن ہے علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اختیار کرنے کے، کیا بات۔ پیدائش کا ہونا، پھر ان کا رجب میں پیدا ہونا، پھر مولود کعبہ ہونا۔ میں کہتا ہوں مولود کعبہ ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اچھا، اس لیے فضیلت نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی حضرات کا ملتا ہے مولود کعبہ، آپ اتفاق کریں گے، اور کئی روایات ہمارے سامنے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ حضرت علی کو اتنا اللہ نے کیوں منتخب کیا، ان کے مشن کی وجہ سے۔ ہمیں مشن علی کو اختیار کرنا ہے، کیا مشن علی کو اپنائیں گے، ہم دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں عزتیں عطا کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ عزتیں عطا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ، مان لیا جی مولود کعبہ ہے، پیدا ہوئے، بہت بڑی عظمت ہے، تو اس میں کون سی یہ وہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس راستے کا ہم انتخاب کریں، مفتی صاحب بھی اتفاق کریں گے انشاءاللہ، اس مشن کو اختیار کریں، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، اور اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ علماء نے، کسی نے اس واقعے کو مانا ہے، کسی نے اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا ہے، کسی نے دیوار کھلنے کو دوسرا کہا ہے، جس پر جتنی گفتگو، آج بھی وہ نشان ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ، وہ یہی نشان ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں یہی ہم مان لیتے ہیں۔ واہ واہ، کتنی آسانی سے مان لیا آپ نے، سبحان اللہ، اس سے پیاری اتفاق کی محفل اور کیا ہوگی۔ ادھر انہوں نے کہا اور انہوں نے مان لیا، ختم ہو گئی۔ دیکھیں کتنا آسان ہو جائے اگر اس طرح سے ہم ایجاب اور قبول کرنا شروع کر دیں۔ تحقیق، دین میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ رجب کے فضائل اور مناقب کا ذکر کر رہے تھے، جی تو یقیناً جو نص صریح سے ثابت ہے فضیلت کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، جی، اور اس میں عبادت کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یہ اتنا ہی حدیث سے ثابت ہے۔ باقی روزے رکھنے کے متعلق امام فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی خاص صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، جو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اس دن ذکر کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو کہ رجب کے فلاں روزے رکھے آپ کی یہ فضیلت ہے، فلاں روزے رکھے نہیں ہے۔ اسی طریقے پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی صحیح روایت ما ورد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے وارد نہیں ہوئی۔ ہاں، روزے رکھنے چاہیے، بھرپور رکھنے چاہیے، کیونکہ محترم مہینہ ہے۔ آپ یوم الاثنین، پیر کے دن کا رکھیں، جمعرات کے دن کا رکھیں، اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر ایام 20 کے رکھیں، چاند کی 13، 14 اور 15۔ نبی علیہ السلام نے ایسے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، آپ رکھیں۔ اسی طرح صلاۃ الرغائب ایک من گھڑت نماز بنائی گئی اور لوگوں میں بتا دی گئی، وہ بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو سندن بتائی تھی، وہ راوی کا نام ذکر کر کے بتایا تھا کہ اس راوی کتنا مجہول راوی ہے، جس کے بارے میں ائمہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ راوی تھا کہ نہیں تھا۔ صحیح حدیث آ جائیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر میں سامعین سے، ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اس میں بھرپور عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ بھائی ہے۔ بہت پیارا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا محفل کی اور رجب کی برکتوں میں سے یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی کہ ایک اہل سنت عالم نے مولود کعبہ کے والے سے بات کی، اہل تشیع عالم نے اس پہ فضائل اور مناقب اور تاریخ بیان کی، اہل حدیث عالم نے بھی اپنی محبت اور پیار کا اظہار فرما دیا۔ مزید گفتگو ہوگی اس پروگرام میں، آپ کا انتظار ہے۔